السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ملک کی سیاست کے حوالے سے دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی، ان کے خلاف سائفر جو کیس ہے، اس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور تاریخ بھی دے دی گئی ہے کہ 17 اکتوبر کو دونوں کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی۔ اور آج سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس سماعت کا بھی حال حوال دوں گا کہ کیا کچھ ہوا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ لاڈلے کو لانے والے، یعنی عمران خان کو لاڈلا بنانے والے اور ان کو اقتدار میں لانے والے جو کردار تھے، دو بڑے اہم کردار، جنرل فیض اور جنرل باجوہ، سابق آرمی چیف اور سابق DG ISI، ان کو بھی عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اس جرم میں نہیں کہ عمران خان کو لاڈلا کیوں بنایا یا عمران خان کو کیوں لائے۔ جرم کوئی اور ہے۔ جرم یہ ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو پابندی ہوتی ہے قانون میں کہ کوئی بھی سرکاری افسر ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست نہیں کر سکتا، کوئی انٹرویو یا کوئی بیان بازی وغیرہ، تو انہوں نے مختلف ایونٹس کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے، مس کوٹ کیا ہے اور مس گائیڈ کیا ہے قوم کو۔ تو اس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی ہے، ایک شہری نے درخواست دی ہے ویسے تو، لیکن اس شہری کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جنرل باجوہ کو بھی، قمر جاوید باجوہ کو، اور جنرل فیض حمید کو بھی، اور ان کے ساتھ دو صحافیوں کو بھی جنہوں نے ان پر آرٹیکل لکھے تھے، جنہوں نے ملاقاتیں کی اور حال حوال لیا، تو ان کے آرٹیکلز کی بنیاد پر ان کے خلاف بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ پیمرا کو بھی نوٹس دیا گیا ہے، FIA کو بھی نوٹس دیا گیا ہے۔ تو یہ دو کیسز ہیں۔ پہلے میں سائفر پہ آتا ہوں، پھر جنرل باجوہ اور فیض حمید اور صحافیوں والا جو کیس ہے اس پر بعد میں آتا ہوں۔ سائفر کیس کی جو آج سماعت ہوئی ہے، اچھا، اس میں بڑا مزیدار سین یہ ہوا ہے کہ جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین، یہ وہاں پر سماعت کے لیے ظاہر ہے وہاں پر عدالت لگ رہی ہے، تو وہاں پر جج کے سامنے عمران خان بڑے روئے دھوئے ہیں سہولیات کے حوالے سے کہ سہولیات نہیں مل رہی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نیلسن منڈیلا کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی، لیکن جیل میں قیدی کو کیسی سہولیات؟ بھائی، آپ کو آپ کے مطالبے پہ، ڈیمانڈ پہ دیسی مرغے، دیسی گھی میں آپ کو مٹن بھی مل رہا ہے، آپ کو آپ کی میڈیسن ہر قسم کی مل رہی ہے، آپ کو تمام تر سہولیات مل رہی ہیں، اور باقی جو باقی قیدیوں کو، ملزمان کو نہیں ہوتی، وہ آپ کو دی گئی ہیں۔ شاید سابق وزرائے اعظم کو، کسی کو بھی شاید اتنی، میرا نہیں خیال کہ اتنی سہولیات ہوں گی جتنی عمران خان کو سہولیات ملی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان کی چیخیں نکل رہی ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں۔ آج بڑے تپے ہوئے تھے، جج کے سامنے بڑا احتجاج کیا ہے، وکلاء نے خود بتایا ہے آ کے باہر کہ عمران خان کا بلڈ پریشر ہائی تھا اور یہ ٹینشن میں ہیں عمران خان۔ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، یہ ان کے وکلاء کے بقول کہ جو عمران خان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، اس پر عمران خان کو بہت غصہ ہے اور ان کا اس لیے BP ہائی ہے۔ اور پھر اسی لمحے میں وکلاء صاحبان کہتے ہیں کہ جی عمران خان حشاش بشاش تھے۔ بھئی حشاش بشاش، BP ہائی تھا، ٹینشن میں تھے، اور آج جج نے بڑا حکم دیا ہے کہ بھئی عمران خان نے ڈیمانڈ کی کہ جی مجھے ورزش کرنے کی، واک کرنے کی مجھے اسپیس نہیں ہے یہاں پہ، میں بالکل کمرے میں بند ہوں، تو میں ورزش کرتا ہوں، میں واک کرتا ہوں، تو مجھے واک کی سہولت فراہم کی جائے جیل میں۔ تو جج صاحب نے عمران خان کی لاڈلے کی، ابھی بھی لاڈلا ہے، کسی نہ کسی کا تو ہے، جو اتنا خیال رکھا جا رہا ہے عمران خان کا، اٹک سے چاہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل منتقل کرو تو اڈیالہ منتقل ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کا تو لا ڈلا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو پریشر دباؤ اداروں پر ہوگا۔ تو عمران خان نے ڈیمانڈ کی جی مجھے ورزش اور واک کرنے کے لیے جگہ فراہم کی جائے، کمرہ چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے جج صاحب نے حکم دیا کہ یہ بیرک کی دیوار توڑ دی جائے ایک طرف سے، اور یہ کھلا عمران خان کو میدان دیا جائے تاکہ عمران خان کی واک کا اسپیس بن جائے۔ یہ اڈیالہ جیل کے بیرک کی دیوار ایک توڑنے کا جج صاحب نے حکم دیا ہے عمران خان کے مطالبے پر۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سہولیات مل سکتی ہیں؟ کسی بھی قیدی کو اس طرح سہولیات مل سکتی ہیں کیا کہ واک بھی کرنی ہے، ورزش بھی کرنی ہے، خوراک بھی میرے مرضی کے مطابق ہو؟ اور پھر عمران خان وکلا کے بقول کہ عمران خان نے جج صاحب کو کہا کہ مجھے کوئی اضافی سہولیات نہیں چاہیے جیل مینول کے مطابق۔ کیا یہ دیسی مرغے، دیسی گیمیں اور واک دیوار توڑوا کے بیرک کی واک کے لیے واک کرنے کے لیے اسپیس بنوانا تو یہ کیا جیل مینول کے مطابق ہوتا ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ تو میں آتا ہوں خبر پہ۔ اب سائفر کیس میں بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ ملزمان کو چالان نقول تقسیم کر دی گئی، آئندہ تاریخ پر فرد جرم عائد ہوگی۔ تفصیلات یہ ہیں کہ جی جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اور وکیل صفائی سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان یعنی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمران خان نے جیل ٹرائل کے دوران جج کے سامنے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے سہولیات کا مطالبہ نہیں کر رہا، مجھے جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، میرے چلنے پھرنے پر پابندی ہے، کم از کم مجھے ورزش کرنے اور چہل قدمی کرنے کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ عمران خان نے کہا ہے ورزش کرنے اور چہل قدمی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وکیل صفائی اچھا جی اجازت ہونی چاہیے۔ پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے عدالت کو بتایا کہ وکیل صفائی کو مکمل مقدمے کی نقول نہیں دی گئی، ضروری نقول فراہم کر دی گئی ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین، ایف آئی اے پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اور ایف آئی اے کی ٹیم الگ الگ اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کے وکلاء نے جالیوں سے مختصر ملاقات بھی کی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور آئندہ تاریخ پر فرد جرم لگے گی۔ اس موقع یہ سن کر عمران خان تپ گئے اور غصیلے انداز میں وکلاء سے انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے اور چہل قدمی کی جگہ نہیں دی گئی۔ یہ عمران خان غصے میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ حشاش بشاش کی حالت کیفیت ہوتی ہے، غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے چہل قدمی کی اسپیس نہیں دیا گیا، جگہ نہیں دی گئی، چھوٹے کمرے میں چھوٹے سے پنجرے میں بند کیا گیا ہے، دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھائی دہشت گردوں کو تو دیسی مرغے اور دیسی گیمیں نہیں کھلائے جاتے، نہ ان کو مٹن کھلائے جاتے ہیں، آپ کو تو یہ بھی مل رہے ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، جو آپ نے مانگا ہے۔ دہشت گردوں کو ٹی وی، اخبار اور یہ چیزیں دی جاتی ہیں کیا؟ آپ کو ہر چیز سہولت فراہم ہے، اٹیچ باتھ کی سہولت فراہم ہے۔ اچھا جی چہل قدمی کی جگہ نہیں دی گئی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ جی دوران سماعت عمران خان کا بلڈ پریشر کافی زیادہ لگ رہا تھا، جس طرح ان کے ساتھ جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے اس پر وہ غصے میں تھے۔ انہوں نے انسان سوز سلوک پر سخت احتجاج کیا ہے۔ سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی وہ صرف جیل مینول کے مطابق سہولیات لینا چاہتے ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جی سائفر کیس کی بند کمرے
سماعت نہیں ہو سکتی، کیس کی اوپن ٹرائل سماعت ضروری ہے، سیکیورٹی معاملات کے بہانے بند کمرے سماعت نہیں ہو سکتی، یہ فیئر ٹرائل نہیں، عوام اور ہم اسے نہیں مانتے، آج کی یک طرفہ نقول تقسیم آرڈر کو چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی نے مقدمے کی نقول وصول نہیں کی اور نہ ہی نقول پر دستخط کیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی حشاش بشاش تھے، مگر ناانصافیوں کے باعث بلڈ پریشر ان کا ہائی تھا۔ یہ خبر ہے۔ اب یہ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، موجیں کر رہی ہیں، دیواریں توڑوا رہی ہیں، جیل میں قیدی دیواریں توڑوا رہا ہے، ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے۔ یہ کون سی ناانصافی ہے بھائی؟ یہ تو باقی قیدیوں، باقی ملزموں اور مجرموں کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اگر عمران خان کو یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو باقیوں کو بھی کچھ تک کو بہتر کیا جائے۔ عمران خان والی سب کو ہے تو قیدی ہوتا ہے، کس چیز کا سابق وزیر اعظم؟ بھائی قیدی ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، اس پہ جرائم ثابت ہو چکے ہیں، تو اس کو تو سہولیات نہیں ہونی چاہیے یہ دیسی مرغوں اور دیسی گھی میں دیسی مرغے اور مٹن وغیرہ کی۔ اب آتا ہوں بہرحال، لیکن جیل میں نہیں رہے نا کبھی بھی، تو وہ ظاہر تنگ تو ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے، ابھی انہوں نے جرائم ایسے کیے ہیں۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری خبر جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض والی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ شہری محمد عاطف علی نے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ مقامی 2 صحافیوں نے ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکلز لکھے، جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا۔ آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے مافیا معاشرے کو گندا کر رہا ہے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں مجرمانہ رویہ سامنے آیا ہے، اس لیے مقدمہ اندراج کی درخواست دی ہے۔ محمد عاطف علی نے دائر کی گئی درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا تھا کہ یہ مجرمانہ ایکٹ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق لیفٹیننٹ جنرل سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا ہے، لہذا ایف آئی اے اس پر سخت ایکشن لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے شہری کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مقدمہ اندراج کی درخواست کے بعد بار بار استدعا کی، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جی درخواست گزار کے وکیل نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سمیت متعلقہ دونوں صحافیوں پیمرا اور دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 2 صحافی ہیں، جاوید چودھری صاحب، انہوں نے کالم لکھا تھا، اور دوسرے ہیں شاہد میتلا صاحب، انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے آرٹیکل لکھے تھے، 1-2 آرٹیکل لکھے تھے بڑے طویل قسم کے، اور اس میں جو ایونٹس ہیں ان کو غلط انہوں نے پیش کیا ہے جنرل باجوہ اور فیض حمید نے، جو صحافیوں نے لکھا ہے۔ اس طرح یہ محمد عاطف کی درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے، تو عدالت نے آج ان کو نوٹسز دیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جاتے جاتے اسی حوالے سے ایک خبر اور بھی شیئر کرتا جاؤں کہ موجودہ حکومت، نگران حکومت کے ایک وزیر نے ہمارے سندھی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے۔ مجھے جتنا سمجھ میں آیا اس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، 3 دن پہلے کی، کہ اس میں نگران وفاقی ایک وزیر نے اس میں کہا تھا کہ عمران خان کو لانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ بس آپ سمجھ لیں، محمد عاطف شہری ہے، عام شہری ہے فی الحال تو، لیکن یہ وفاقی حکومت کا ایک بڑا ذمہ دار وفاقی وزیر یہ اشارہ 2-3 دن پہلے ایک ٹی وی چینل، سندھی ٹی وی چینل پر دے چکا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو جنرل باجوہ اور فیض حمید کی بھی شامت آنے والی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔